ملک سے بھی افضل، ملک کے مطلب ہوتا ہے فرشتے، اور انبیاء علیہ السلام جانتے ہیں نبی کہ ملک سے بھی افضل ہے، انبیاء سے اعلیٰ ہے، کہ ملک سے بھی افضل ہے، انبیاء سے اعلیٰ ہے، اور رب کے بعد ہی سب سے بڑھ کے میرا آقا ہے، رب کے بعد ہی سب سے بڑھ کے میرا آقا ہے۔ اور بروز حشر کیا ہوگا کہ تمام لوگ کھڑے ہوں گے، تمام انبیاء علیہ السلام، مگر کسی کی مجال نہ ہوگی جو اپنے سروں کو اوپر اٹھا لے، مگر ایک ہی ذات ہوگی جس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر، اللہ رب العزت 5ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء علیہ السلام کے امتیوں پر آپ کی گواہی ہوگی، جب جا کر کے وہاں بول بالا صرف ہوگی کہ سارے انبیاء چپ ہیں بارگاہ مولا میں، کہ سارے انبیاء چپ ہیں بارگاہ مولا میں، سرور دو عالم کا صرف بول بالا ہے، سرور دو عالم کا صرف بول بالا ہے، اور یوں تو بھی حلیمہ نے ان کی پرورش کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ نے پالا ہے، لیکن ہم بتا رہے ہیں سنو کہ یوں تو بھی حلیمہ نے ان کی پرورش کی ہے، اور سچ تو ہے حلیمہ کو میرے مصطفیٰ نے پالا ہے، سچ تو ہے حلیمہ کو میرے مصطفیٰ نے پالا ہے۔ آقا علیہ السلام جب جو ہے حضرت حلیمہ لے کے گئی تو جھولے پہ لٹایا، چاندنی رات ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، جھولے میں لیٹا ہوا ہے، لکڑی کا جھولا ہے، کیا دیکھتی ہے کہ وہ بچہ جو ہے کبھی آسمان کی طرف انگلی کر کے کبھی پیر کی جانب کر رہا ہے، تو وہ آسمان کا چاند پیر کی جانب چلا جا رہا ہے، کبھی سر کی جانب کرتا ہے انگلی کو تو آسمان کا چاند سر کی جانب چلا جاتا ہے، کبھی ادھر کرتا ہے تو ادھر چلا جاتا ہے، ادھر چلا جاتا ہے، کبھی بچے کی انگلی کو دیکھتی، کبھی چاند کو دیکھتی، یہاں تک کہ حیران و پریشان ہو گئی۔ جب بڑے ہو گئے تو بولے بیٹا جو میں نے دیکھا تھا وہ کیا تھا؟ کیا جھوٹ تھا کہ میری نظریں دھوکہ کھا رہی تھی کہ واقعی سچ تھا؟ فرمایا ماں نبوت کے معاملے میں نظریں دھوکہ نہیں کھاتی، جو دیکھا تھا وہی سچ تھا، جو دیکھا تھا وہی سچ تھا۔ میرے نبی بچپن میں سب کے بچے جو ہے گلی ڈنڈا گیند اس سے کھیلتے ہیں، میرے نبی آسمان کے چاند سے کھیلا کرتے تھے۔ ہاں تو جو ہے کہ سچ تو ہے حلیمہ کو میرے مصطفیٰ نے پالا ہے، اور غار ثور میں دیکھا مشرکین مکہ نے، غار ثور میں دیکھا مشرکین مکہ نے، کہ آپ کی حفاظت کو مکڑیوں کا جالا ہے، آپ کی حفاظت کو مکڑیوں کا جالا ہے۔ اور یہ پوری نعت کا نچوڑ اس شعر میں کہ بس اسی کی جنت ہے۔ ہاں زیادہ جو ہے اچھلنے کودنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اسی کی جنت ہے جس نے میرے آقا کی، کہ بس اسی کی جنت ہے جس
نے میرے آقا کی سنتوں کے سانچے میں یہ زندگی کو ڈھالا ہے، سنتوں کے سانچے میں یہ زندگی کو ڈھالا ہے، رب اس کے بعد ہی سب سے بڑھ کے میرا آقا ہے۔ درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، نعت و منقبت کے اندر بہت ٹائم ہو گیا اور میں بس تھوڑی سی جو ہے گفتگو آپ لوگوں کے سامنے کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مالک و مولا ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ ربیع النور کا ماہ جو ہے مہینہ چل رہا ہے اور آج ربیع النور کی 11 تاریخ ہے، آج 12ویں تاریخ کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی شب میں آخری پہر کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کیا مگر احسان نہیں جتایا، مگر میرے رب نے فرمایا اے لوگوں میں نے تم پر احسان کیا کیونکہ میں نے اپنا محبوب تمہارے درمیان بھیج دیا۔ یہ نعمت عظمی ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا، سورہ فاتحہ جو سب کو یاد ہے، میں نے قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کی 2 آیتیں پڑھی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والحمدللہ رب العالمین۔ او لوگوں اپنے زبان پر، اپنے جو ہے دل میں، اپنے دماغ میں یہ بسا لو کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، کوئی نہیں تعریف والا، کوئی نہیں بڑائی والا، کوئی نہیں، بس اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہی رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین، دنیا کا بھی مالک وہی ہے، آخرت کا بھی مالک وہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنے رب سے کہو او میرے رب، بس تجھی کے تیرے ہی آگے سجدہ کرتے ہیں، تیری ہی پوجا کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ہی بڑائی کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور اس کے بعد میں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، او میرے مولا چلا ان کو سیدھے راستے پر۔ یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہ سیدھا راستہ وہی ہے جو محمد عربی لے کر کے آئے۔ اس جو ہے ماہ ربیع الاول کا پیغام کیا ہے؟ ہم نے تو یہ جان لیا کہ ربیع الاول شریف کے اندر ہمیں جلوس نکالنا ہے، ہم محبت میں سب کچھ کر گزرتے ہیں، لیکن آج ہمارے نوجوانوں کی ہسٹری کو دیکھا جائے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اگر دنیا کے اندر یہ تشریف لائے تو ایک پیغام لے کر کے آئے ہیں، اور وہ پیغام ہے پیغام محبت۔ آج ہم اپنے گھروں پر جھنڈے لگائیں، یہ ہماری محبت کی علامت ہے، مگر اس سے پہلے اپنے بیٹی کو یہ تنبیہ کرے بیٹا ننگے سر مت رہنا، کیونکہ یہ محمد رسول اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پہلے اپنے بیٹی کے سر کو ڈھانکے اس کے بعد جھنڈے لگائے، تمہارے کام کی ہے۔ لنگر لٹاؤ مگر پڑوسی کو دیکھو بھوکا تو نہیں ہے، پہلے اس کا خیال کرو اس کے بعد لنگر لٹاؤ۔ ہم نے تو سب کچھ بدل کے رکھ دیا ہے۔ پیغام محبت میرے نبی نے دیا تھا، آؤ تم کو کیا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کردار اخلاقی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راستے سے جاتے، چھوٹے چھوٹے بچے ملتے ہیں، ان کو سلام کرتے، ان کے سر پر ہاتھ رکھتے، ان سے پیار سے باتیں کرتے۔ ذرا ذرا سے بچے، یہود کے بچے، ہندو کے بچے، نصارہ کے بچے، کوئی ایسا نہیں جو میرے نبی سے محبت نہ کرتا۔ اللہ اکبر، بچے میرے
नबी को देखने, आज भी तुम ले लो, अपने जेब में चॉकलेट रख लो, रास्ते से गुजर जाओ और बच्चों को बुलाओ, इधर आ बेटा एक चॉकलेट दिया, इधर आ बेटा, इधर एक चॉकलेट, 10 रुपया तुम्हारे खर्चे होंगे, लेकिन तुमको जहां वो बच्चा देखेगा ना दौड़ से तुम्हारे पास आएगा। बच्चा मोहब्बत का भूखा होता है, किसी न किसी लालच से आता है, वो बड़ी प्यार से तुम्हारे पास आ जाएगा। अल्लाह अकबर, ये पैगाम मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। सलाम करते, बच्चों के सर पर हाथ रखते मोहब्बत से। अल्लाह अकबर, एक दिन का मामला है, एक यहूदी रहा करता था। यहूदी अक्सर बेशतर दुश्मन हुआ करते थे, आज भी देखो जो है वो दुश्मन ही दुश्मन है। अल्लाह अकबर, वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार परेशान करता, यहाँ तक कि रास्ते में कांटे डाल दिया करता। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कई कभी जो है ईंटें फेंक देता, यहाँ तक कि वो हर तमाम तरीकों से परेशान करता। मदीने की गलियों में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है रास्तों पर कूड़े कचरा किया करता था। लेकिन अल्लाह अकबर, ये अदा अल्लाह को पसंद ना आई कि मेरे महबूब को कोई सताए। एक मर्तबा हो गया, 2 मर्तबा हो गया, 10 मर्तबा हो गया, अल्लाह ताला ने उसके दोनों आंख की बीनाई छीन ली, वो दोनों आंखों से अंधा हो गया, अब उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अल्लाह अकबर कबीरा, बड़ा पैसे वाला था, बड़ा जागीर वाला था, बड़ा जो है बहुत सारे सरमाएदार था। बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाए, बड़े बड़े तबीबों को बुलाए, बड़े बड़े हकीमों को बुलाए, सबने कह दिया तेरी आंख की रोशनी खत्म हो गई, अब तक जो मरते दम तक तेरी आंख में रोशनी नहीं आ सकती। अल्लाह अकबर कबीरा, एक छोटी सी बच्ची है, 7-8 साल की बच्ची है, जो यहूदी की है, वो यहूदी बच्ची जा करके कहती, ओ बाबा जान, तूने सब इलाज करवा लिए, बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवा लिए, बड़े बड़े तबीबों से इलाज करवा लिए, सबसे इलाज करवा लिया, जो अगर तू मुझको हुक्म दे तो मैं एक इलाज करके देखो। कहा बेटा सब तो फेल हो गए, सबने तो कह दिया कि रोशनी नहीं है, आखिर तू कौन सा इलाज करेगी? कहा आप हिदायत दे। अल्लाह अकबर कबीरा, कहा ठीक है तू भी अपने मन मानी कर ले। अल्लाह अल्लाह, वो बच्ची दौड़ती आई, हजरत सलमान फारसी मस्जिद नबवी में झाड़ू दे रहे हैं। सलमान फारसी से पूछती है, वो लड़की है, वो 8 साल की बच्ची कहती है, ओ सलमान ये बता तेरा नबी कहाँ है? अल्लाह अकबर, मेरे सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे नबी हुजरे मुबारक में है। कहा छोड़, ये बता तेरे नबी की जूती मुबारक कहाँ है? अल्लाह अकबर कबीरा, जब जूती का पूछा, हजरत सलमान फारसी ने झाड़ू फेंक दिया और दौड़े दौड़े पीछे पीछे गए, एक लौकी का पत्ता तोड़ा, मेरे नबी के जूती मुबारक उठा करके उसकी मिट्टी झाड़ना शुरू कर दी और पत्ते में इकट्ठा किया और मिट्टी लेकर की दौड़ी दौड़ी अपने घर की तरफ आई। हजरत सलमान फारसी फरमाते मैं भी उसके पीछे हो लिया, जा करके मैंने उसके दरवाजे से के पास खड़ा हो गया, जा करके वो घर के अंदर पहुंचती है, कहती है अब्बा जान मैं इलाज ले आई हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, वो एक हाथ से अपने बाप का आंख खोलती है, दूसरे हाथ से मेरे नबी के जूती में जो मिट्टी लगी थी उस मिट्टी को अपने हाथ से डालती है। यहूदी कहता है कसम खुदा की, जैसे ही वो मिट्टी मेरी आंख में पड़ना था मेरे दोनों आंखों का नूर जगमगा उठा। ये कोई मामूली नबी नहीं है जिसके जूतों से मिट्टी लग जाए, वो नाबीना आंख को बीना कर दे, फिर सरापा उसका आलम क्या होगा। हमने समझा नहीं, अपने नबी की जात को समझ ही ना पाए। हम जिसका कलमा पढ़ते हैं तमाम अंबिया उसके उम्मती होने के लिए तरस रहे थे, लेकिन आज हमने क्या किया? हमने तो ड्रामा बाजी बना के रख दिया है। कहीं भी नाच लो, कूद लो, बड़े बड़े अभी ये बंबई जाने लगे कमबख्त, वहां जो है ये आते हैं, यहाँ से लड़का बन के जाते हैं, वहां से लड़की बन के आते हैं। बड़े बड़े बाल रख लिया, कानों में बाली पहन ली, हाथ में चूड़ी पहन ली, सलवार सूट की कमी रह गई, वो भी हम सोच रहे कि इसी दिन में पूरा कर दें। अल्लाह ने तुमको मर्द बनाया है, मर्द रहो यार। तुमको अल्लाह ने इज्जत बख्शी है, हाथों में चूड़ियां पहनने के लिए नहीं बने, कानों में बाली पहनने के लिए नहीं बने। तुम पर हराम कर दिया गया है। तुमको तो कहा गया कि तुम बाहर देखो और अपने घर में औरत को रखो।
عورت گھر میں رکھنے والی چیز ہے، تو باہر کمانے والا ہے، تو باہر سے کما کے لا، عورت کو کھلا، بیوی بچوں کو کھلا، محنت سے اپنی مزدوری کر۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابی آئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ میرے گھر پہ کئی دن سے فاقے ہو رہے، اللہ کے نبی کچھ دعا فرما دے، میرے پاس کچھ سامان ہو جائے، میرے بچے بھوکے مر رہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں او لوگوں کسی کے پاس کوئی پیسہ ہو تو دے دو اس کو۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس 1 درہم تھا، اس کو اٹھا کر کے دے دیا، 1 درہم اور ایک صحابی نے دیا، فرمایا بس اب جاؤ 2 درہم لے لو، جا کر کے مارکیٹ سے کڑھالی لے کر کے آؤ، اور کڑھالی لے کر کے آنا، جنگل سے لکڑیاں کاٹنا، اس کو لا کر مارکیٹ میں بیچنا، جب نہ بکے تو مجھ محمد کے پاس لے آنا، تیری لکڑیاں میں خرید لوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ تم بھیک مانگنا شروع کر دے، محنت کرو۔ میرے جانتے ہو ایک محنت سے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، ایک صحابی آئے، ہاتھ ملانے لگے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا، میرے سخت ہاتھ، اور کہا نبی کے نرم و نازک ہاتھ، انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میرے نبی نے غصہ نہیں کیا، ہمارے جیسا ہوتا مولوی تو کہتا کتنا بڑا فخر ہوگا اس کو، کہا کیا بات ہے؟ فرمایا کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ میرے ہاتھ لکڑیاں کاٹ کاٹ کے مزدوری سے میرے ہاتھ پورے گھٹے ہو گئے ہیں، اس لیے میں نے آپ کے نرم و نازک ہاتھ سے نہیں ملایا۔ اللہ کے نبی ہاتھ پکڑتے ہیں، میرے نبی نے اس ہاتھ کو بوسا دیا۔ یار پتا چلا کہ جو حق حلال سے محنت سے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے وہ میرے نبی کی نظر میں محبوب ہے۔ ہم جو ہے سارے جو ہے معاملات بہت اچھے ہیں، لیکن اپنے کیریکٹر کو ذرا اسلامی معاملے میں ڈھالیں، اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرے کے اندر تبدیل کریں، اپنا جو ہے حلیہ۔ آج ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، میرے آقا فرماتے قرۃ العین فی الصلاۃ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ پوچھو بھیا نماز پڑھنے جاتے ہو؟ ہم کہتے ہیں نا، ایک بات بتا دوں میں آپ لوگوں کو کہ جو دھرم کا پالن نہیں کرتا ہے وہ ہوتا ہے ادھرمی۔ کیا ہوتا ہے؟ ادھرمی۔ اچھا آپ کو بتا دیں، ہندوستان کے اندر ایک بادشاہ تھا جو ہے اکبر، اور اس کا چیلا تھا بیربل۔ اکبر نام نہاد مسلمان تھا، اور بیربل تھا غیر مسلم مگر بڑا مائنڈڈ تھا۔ بیربل اکبر نے ایک دن کیا کہا کہ لاؤ پورے معاشرے کا پورے لوگوں کی دعوت کر لے، تو دعوت کے لیے اس نے جو ہے دعوت پھروایا۔ تو اس نے جا کر کے جو بیربل ہے نا، تو اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ مسلمان پھسلمان، لفظ پہ غور کریے گا، مسلمان پھسلمان، اکبر کے گھر دعوت۔ اور پھر جب ہندوؤں میں گیا تو کہا ہندو، اکبر کے گھر دعوت۔ اب وہ سب بڑے پریشان ہو گئے، شام کو دعوت کے لیے آئے، ادھر ہندوؤں کی لائن لگی ہوئی ہے، مسلمانوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا کھانا لگاؤ، کھانا لگ گیا، کھانا ادھر بھی لگ گیا۔ کہا بھئی کھانا شروع کرو۔ کہا نہیں بادشاہ ایک مسئلہ ہے۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا اس نے مسلمان تو ٹھیک مسلمان کیوں بولا؟ اگر یہ بیربل ہمیشہ کہیں نہ کہیں ٹانگ اڑا دیتا ہے، بلا اس کو۔ کہا بھئی یہ مسلمان اور پھسلمان کا کیا مسئلہ ہے؟ کہا حضور مسلمان وہ کہ ادھر مسجد سے اذان کی آواز آئے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو جو ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف سن کر کے، اور اپنے گھر میں ہو گھر چھوڑ دے، بیوی کے پاس ہو بیوی چھوڑ دے، بچوں کے پاس ہو بچے چھوڑ دے، مکان میں ہو مکان چھوڑ دے، دکان میں ہو دکان چھوڑ دے، اور اپنے رب کے حضور جائے، اور جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے۔ اے میرے مولا، دن بھر تیری نافرمانی کی، دن بھر تیرے جو میں گناہوں میں لطپت رہا، اے میرے مالک میں اب تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں،
اے میری پیشانی لے کر کے آیا ہوں، اے گناہگار جسم لے کر آیا ہوں، میرے مولا تو مجھے معاف کر دے۔ پھر اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ اور ایک وہ ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، گپے شپے چل رہے ہیں، گھر میں بیٹھا ہے تو بیٹھا ہے، دو چار بیٹھے ہیں، ان کی غیبت ان کی غیبت چل رہی ہے، تو کاہے کا مسلمان ہے؟ تو مسلمان ہے نا، بات صحیح ہے نا۔ اب وہی مسئلہ ادھر بھی آیا، بھئی یہ مسلمانوں کا مسئلہ تھا، ہندوؤں کا کیا مسئلہ ہے؟ کہ بس ہندوؤں کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ بھئی صبح ہوتی ہے، نہا دھو کر کے جو اگر وہ تھالی سجا کر کے اور پہنچ گیا اپنے بھگوان کے پاس اور جا کر کے اپنا ماتھا ٹیک دیا تو ہندو، نہیں تو کاہے کا ہندو 10 دن مندر ہی نہیں جاتا ہے؟ تو یہ سب ادھرمی لوگ ہیں۔ تو جو دھرم کی پالن نہیں کرتا وہ ادھرمی ہوتا ہے، اور سب سے بڑا دھرم اسلام ہے، محمد رسول اللہ نے وہ ہمیں لا کر کے دے دیا۔ بہت عظیم دھرم ہے میرے عزیزوں، اس کو سمجھ نہیں سکے ہم اور آپ۔ میرے نبی کا اخلاق کریمانہ دیکھو، اللہ اکبر کبیرہ، اور کتنا پاورفل نبی ہے یہ بتاؤں آپ کو۔ اس وقت پر سارجن ڈاکٹر نہیں تھے، لیکن آؤ کتنا بڑا سرجن میرا نبی ہے۔ جنگ میں جا کر کے جہاد ہو رہی تھی عیسائیوں سے، ایک صحابی کا تلوار لگی، بازو کٹ کر کے زمین پر گر گیا۔ اب بازو کٹ گیا، ہڈی کٹ گئی، جس کا ہاتھ ہی پورا زمین پر گر گیا ہو وہ کیا کرے گا؟ لیکن بار مسلمان ان کا یقین دیکھو، یہ دوسرے ہاتھ سے اس ہاتھ کو اٹھایا اور یہاں پر تھوڑا سا جو ہے پٹی باندھ کر کے خون روکا اور چلے مدینے کی طرف۔ لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے؟ کہا محمد عربی کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہو گیا؟ کہا یہ ہاتھ جو ہے جہاد میں کٹ گیا۔ یہ نہیں کسی نے کہا کہ آخر محمد عربی اس میں کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچے، میرے آقا سے فرمایا یا رسول اللہ، میں انہی ہاتھوں سے محنت کرتا ہوں، مشقت کرتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی کماتا ہوں، میرا ہاتھ جہاد میں کٹ گیا ہے۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم کسی طبیب کے پاس جاؤ، میرے نبی فرماتے آ جاؤ آ جاؤ۔ آگے گئے، میرے نبی نے وہاں سے پٹی کھولی اور اٹھا کر کے ہاتھ وہیں پہ لگایا، تھوک مبارک نکالا، چاروں طرف لگا دیا۔ منٹوں سیکنڈوں میں وہ صحابی کہتے خدا کی قسم میں یہ اندازنے پر مجبور ہو گیا کہ طاقت پہلے زیادہ تھی کہ اب زیادہ ہے۔ اتنا پاورفل نبی، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، لیکن جب اخلاق دیکھو، مدینے کی سرزمین ہے۔ آج ہم سے تو ہم کہتے ہیں فلاں انسان پاگل ہے، فلاں انسان اس سے کیا بات کرنا۔ اخلاق دیکھو، اخلاق۔ قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم، جس کی تعریف اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے، کچھ صحابہ ساتھ میں، ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم ساتھ میں۔ ایک بوڑھی عورت ہے اور وہ عورت پاگل ہے۔ کیا ہے؟ جس کا جو ہے پیچھے پڑ جاتی ہے اس کو بکا ڈالتی ہے۔ وہ عورت مل گئی، کہا تم محمد ہو؟ فرمایا ہاں میں محمد ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ بات کرتی رہی اور تپتی دھوپ کے اندر پھیرے لگاتی رہی، آگے آگے بات کرتی چلتی جائے۔ میرے نبی ہاں 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 کرتے کرتے ایک نہیں، آدھا گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹہ نہیں، 4 گھنٹہ، حضرت آخرکار پہنچے۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ یہ عورت پاگل ہے، اس کو لوگ دیکھ کر دور بھگتے ہیں۔ میرے نبی نے جو لفظ کہے وہ ذرا سنو۔ فرمایا جس کی کوئی نہیں سنتا ہے، جو اگر محمد بھی نہیں سنے گا تو پھر سنے گا کون؟ آئے آئے، جب ہم بھی نہیں سنیں گے تو پھر سنے گا کون؟ یہ میرے نبی کا کردار ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے اخلاق کو سنوارو، اپنے گھر کے کیریکٹر کو پہلے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ میرے نبی لے کر کے جو آئے ہیں وہ سب سے اول نماز ہے، اور تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہے ہمیشہ تعریف کرو۔ یہ میرے رب نے سکھا دیا ہم کو کہ تم جب جاؤ نماز میں تو سب سے پہلے کیا کرو؟ مانگو۔ کیا مانگو؟ جو ہے پہلے ایک بھکاری آتا ہے نا،
مثال के तौर पर, और आया नसीब भाई के पास और कहने लगा नसीब भाई मैं जमनाहा बाजार से आया हूँ इसलिए कि आप बड़े सखी आदमी हैं और जो है आप बहुत देते हैं तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अच्छा वो आएगा और फिर बड़ी दुआएं देगा, नसीब भाई आप ऐसे हैं, बड़ी बड़ी तारीफ करेगा। अच्छा इधर देखो पलट के अल्लाह ताला फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहले अल्लाह की तारीफ करो, फिर ए अल्लाह हम तुझसे ही मांगते हैं और तेरा ही सजदा करते हैं। जब ये मसला आएगा फिर क्या मांगते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, चला हमको सीधे रास्ते पर। कौन सा रास्ता? जो तेरे नेक बंदों का है, जो जन्नत वाला रास्ता है। वो जन्नत वाला रास्ता क्या है मेरे अजीजों? हम कहते हैं शादी ब्याह में डांस करना बंद कर दो, अपने होलिये को चेंज कर लो, अपने घर के मुआशरे को तब्दील कर लो, नमाजी बन जाओ। कल भी 1400 साल पहले भी इसी कदम पर लोग झुकते थे, अब भी झुकना शुरू हो जाएंगे। हाँ लेकिन कब? जब कैरेक्टर जो है तुम्हारा जो है हुसैन वाला बन जाएगा। एक बात बताओ, आज हम इमाम हुसैन का तो हम खूब ताजिया बनाते हैं, खूब जो है, हालांकि वो तो एक अलग मसला है, ये ढोल बजाना ढक्कड़ बजाना ये तो सब फालतू बातें हैं। जो सीधी सी बात है वो जो है ये है कि भाई शरबत पिलाओ, उसमें सबील पिलाओ, और नाचना कूदना तो एक कुल मिलाकर के सब गलत है, जो इस्लाम के अंदर नहीं है उसको तो हम कभी सही कह भी नहीं सकते। रहा सवाल इस बात का कि जो है एक बात बताओ, मगर इतना जरूर है कि हम हुसैनी है ना, हुसैन को मानते हैं ना, इमाम हसन से मोहब्बत रखते हैं ना। एक बात बताओ, इमाम हुसैन ने क्यों बैयत नहीं की? यजीद के अंदर क्या खराबी थी? काफिर था क्या? नहीं, काफिर नहीं था, एक सहाबी का लड़का था। खराबी क्या थी? यजीद जानी था, यजीद झूठ बोलता था, यजीद दाढ़ी छिलवाता था, यजीद जो है लोगों का हक गसब करता था, लोगों पर जुल्म करता था, लोगों की बेटियों की इज्जत और आबरू रेजी करता था। ये तमाम बुराइयां उसके अंदर थी, बेनमाजी था। यही चीज पर हुसैन ने फरमाया हम तेरे हाथ पर अपना हाथ नहीं दे सकते क्योंकि तू नाहक पर है और मैं हक पर हूं। अब जरा अपने गलेबान में झांको, तुम्हारे अंदर मुंह पर जुबान पे भले बुरा लगे तो 100 मरतबा लगे, जुबान पे हमारे हुसैन है और कैरेक्टर हमारा यजीदी बना हुआ है कि नहीं भाई? बताओ, ईमानदारी से बताओ, नमाज छोड़ने वाला कौन? इमाम हुसैन या इमाम और क्या यजीद था? झूठ बोलने वाला कौन? इमाम हुसैन की यजीद। जो है लोगों की बहन बेटियों पर गलत नजरें डालने वाला कौन? हुसैन की यजीद। हम क्या कर रहे हैं आज? आज हमारा कैरेक्टर क्या बना हुआ है? हम तो इतने बड़े नालायक हो गए कि किसी की बहन की बेटियों के बारे में कुछ मालूम भी नहीं है। मेरे आका ने फरमाया, ओ लोगों, तुम लोगों की पर्दादारी करो, मेरा रब तुम्हारा पर्दा पोशी करेगा। तुम लोगों पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। दुनिया में लोगों के ऐब को छुपाओगे, अल्लाह तुम्हारे ऐबों को छुपाएगा। लेकिन यहाँ 10 नेकी कर डालो, कोई नहीं बोलने वाला। एक बुराई उसके अंदर देख लेंगे तो पूरा गांव पीछे पड़ जाएगा। मेरे भाइयों, आज हमारे नौजवानों का ये मामला बना हुआ है, किसी के बारे में कुछ नहीं जानते, किसी के ऊपर उठा के गीबत की जो है तहमत लगा देते हैं, फलानी वैसी फलाना वैसा। ये जानते हो कि जुबान से कह देना आसान है, मगर ये वो गुनाह कबीरा है, ये वो गुनाह कबीरा है कि जब तक तुम खुद उससे माफी नहीं मांग लोगे अल्लाह माफ नहीं करेगा। बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। यही पैगाम मुस्तफा है, यही आज का मिशन है। सिर्फ ईद मिलादुन नबी या मिलाद रचा लेने से कोई मसला नहीं। यहां से उठो तो कुछ दे के जाओ, अपने अंदर कम से कम झूठ बोलते थे, आज से इंशाअल्लाह ताला हम रोज़े रसूलुल्लाह के सामने बैठ करके ये अहद करें कि आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे। आज से हम नमाज अभी तक नमाज छोड़ते थे, हम कभी अब नमाज नहीं छोड़ेंगे। हम कहते नमाज इसलिए ना पढ़ो कि तुम जन्नत में, क्योंकि जन्नत की चाबी नमाज है, कम से कम इसलिए पढ़ो कि मेरे नबी की आंखों की ठंडक नमाज है। आपको बताओ, अयाज था और एक महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह एक बादशाह थे, हिंदुस्तान में आए थे, गजनी से आए थे। एक मर्तबा आपने ऐलान करा कि जितने भी
اطراف میں غریب مسکین ہے، سب کو کہہ دو کہ وہ یہاں سے زکات لے جائے. چھوٹے چھوٹے ڈھیر لگا دیے جو ہے سونے کے چاندی کے روپیہ کے پیسے کے، سب نے اٹھا لیا، مگر ایاز نے اٹھا کر کے محمود کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا. اب وہ ہنسنے لگا. محمود ہنسنے لگے اور کہنے لگا ایاز جاؤ ادھر پیسے سنبھالو، ہمارے اوپر ہاتھ رکھ کے کیوں کھڑے ہو؟ اللہ اکبر. حضرت ایاز نے جو جواب دیا ہے وہ قابل تعریف ہے. فرمایا حضور پیسے آج لے لیں گے کل خرچ ہو جائیں گے، مگر آج میرے ہو گئے تو بادشاہت میری ہو جائے گی. او لوگوں، یہ دنیا، یہ آخرت، یہ جنت، یہ دوزخ، یہ ساری کائنات، زمین آسمان سب میرے نبی کا ہے. اپنے نبی کے بن جاؤ، دنیا بھی تمہاری غلام ہو جائے گی، آخرت بھی تمہاری منتظر رہے گی. یہاں بھی تم جنت والا مزہ لو گے اور وہاں بھی جنت تمہارا استقبال کرے گی. بس یہی میرا میسج تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک و مولا کم کہنے اور زیادہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میرے ساتھ مل کے پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول ورسولہ. استغفر اللہ ربی، جو سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم.